بات کو آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ اس وقت اس پیشاب کرنے والے کو مسجد میں پیشاب کرنے کے منکر سے روکا جائے. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. اس آدمی کو مسجد میں پیشاب کرنے کے منکر سے روکا جائے, آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ہم تو ایک آدمی کو منکر سے روکنے کے لیے اس کی جان کو آ جائیں اور نہ مانے تو پھر ہم اس کی اصلاح کے لیے ساری قوت استعمال کر لیں. پہلے اس بات پر غور کرو کہ منکر سے روکنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اس لیے کہ اگر مسلمان کو تکلیف پہنچانے اور مسلمان کو رسوا کرنے کا ارادہ ہے, منکر سے روکنے والے کا ارادہ یہ ہے مسلمان کو رسوا کرنے یا تکلیف پہنچانے کا ہے, اگر یہ ارادہ ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے منکر سے روکنے والوں سے دین کا کام نہیں لیں گے. اور اگر اس منکر سے روکنے والے کا ارادہ اس غلط کرنے والے کو لوگوں کے درمیان میں مشہور کرنا اس کا ارادہ ہے, لوگوں میں اس کی غلطی کو مشہور کرنے کا ارادہ ہے, پھر تو بات یقینی یہ ہے کہ یہ منکر سے روکنے والا مرے گا نہیں جب تک خود اس منکر کو نہ کر لے. جب تک اس منکر کو خود نہ کر لے وہ مرے گا نہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ہم منکر سے روکنے کے لیے, دیکھو میری بات یاد رکھنا, جب بھی تم کسی کو منکر سے روکو پہلے یہ غور کر لینا کہ اس عمل خیر میں تمہارا نفس تو شامل نہیں, تمہارا نفس تو شامل نہیں. اور یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہمارا نفس شامل ہے یا نہیں؟ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. کسی کو منکر سے روکنے کے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ اس منکر کرنے والے کی محبت تمہارے دل میں اپنوں کی طرح ہے یا نہیں. اگر تمہارے دل میں منکر کرنے والے کی محبت اپنی اولاد کی طرح تمہارے دل میں ہے پھر تو تم اس کو منکر سے روکنے میں مخلص ہو. اور اگر تمہارے دل میں منکر کرنے والے کی محبت اپنی اولاد کی طرح نہیں ہے تو پھر تم منکر کے روکنا نہیں چاہتے بلکہ منکر کرنے والے کو رسوا کرنا چاہتے ہو. سنو بات, تمہاری طبیعت میں اس منکر سے نفرت نہیں ہے, تمہاری طبیعت میں منکر کرنے والے سے نفرت ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نفرت کرتے تھے ہم منکر سے, منکر کرنے والے سے نہیں. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. نحنو نکرہ المعاصی للعاصی, کہ ہم برا سمجھتے تھے گناہ کو مگر گناہ کرنے والے کو کبھی ہم برا نہیں سمجھتے. یہ دیکھ لو کہ تم کسی کو منکر سے روک رہے ہو تو اس وقت تمہارے دل میں اس منکر کرنے والے سے محبت اپنی اولاد کی طرح ہے یا نہیں؟ اپنی اولاد کی طرح محبت ہے یا نہیں؟ اگر تمہارے دل میں منکر کرنے والے سے محبت اپنی اولاد کی طرح ہے پھر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس کے منکر کو دیکھ کر کسی اور کو خبر نہیں کرو گے. جیسے آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد سے غلطی ہو گئی لیکن کسی کو پتہ نہ چلے, اولاد سے غلطی ہو گئی ہے کسی کو پتہ نہ چلے. جی ہاں, سیدھی بات ہے. وہ شخص منکر سے روکنے میں خدا کی قسم مخلص نہیں ہے جو کسی کے منکر کو دیکھ کر یا تو منکر کرنے والے پر غضبناک ہو یا اس کے منکر کی کسی کو خبر کرے, اس کے منکر کی کسی کو خبر کرے کہ جی فلاں صاحب نے یوں کیا ہے, یوں کہیں کہ یہ اس پر دگنا عذاب ہے, اس پر دگنا عذاب ہے, اس پر دگنا عذاب ہے اور اس کا گناہ ڈبل ہو گیا. اس نے تو ایک گناہ کیا جس نے منکر کیا, اس نے دو گناہ کیے,
ایک گناہ تو یہ کیا کہ اس منکر کرنے والے کو لوگوں کی نظر میں رسوا کر دیا، ایک گناہ تو یہ، اور دوسرا گناہ اس سے بڑا یہ کہ اس منکر کی خبر کرنے کی وجہ سے اس نے اس منکر کو پھیلایا ہے، منکر کو، سنو میری بات توجہ سے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم منکرات کو ختم کرنا چاہتے ہو اور اگر تم باطل کو مٹانا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو، اس کا تذکرہ چھوڑ، اس کا تذکرہ چھوڑ، حمید الباطل بترک ذکر ہی، باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو، ختم ہو جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منکر کرنے والوں کے منکرات کے تذکروں سے منکرات ختم ہو جائیں گے، حالانکہ یہ منکرات کو زندہ کرنے اور منکرات کے ماحول کو قائم منکرات کے ماحول کو قائم کرنے کا سبب ہے، ختم کرنے کا سبب نہیں ہے۔ ہم نے ایک بات عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر سے روکنے کا طریقہ بتلایا، منکر سے روکنے کا طریقہ بتلایا۔ جب اس آدمی نے پیشاب کیا مسجد میں تو صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ حالانکہ مسجد ناپاک ہو رہی، نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ ناپاک ہو رہی، یہ پیشاب روک لے؟ ارے نہیں، مسجد کا ناپاک ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسجد ناپاک ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے پیشاب روکنے کی تکلیف دینا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان کو اس وقت پیشاب شروع کر دیا، اب روک کر مسجد سے باہر نکلے، باقی پیشاب مسجد سے باہر کرے، یہ ایک مسلمان کو اذیت دینا، ایک مسلمان کو اذیت دینا مسجد کے ناپاک ہونے سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں۔ ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی کوشش میں فساد کے راستے پر آ گئے، لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی کوشش میں اس پر آ گئے، فساد کے راستے پر آ گئے، نہیں، کیونکہ منکر سے روکنا اصلاح کے لیے ہے، اگر اس میں فساد کا طریقہ اختیار کرو گے تو اس سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کی اصلاح کے ارادے سے بھی، اگر کوئی شخص کسی کی اصلاح کے ارادے سے بھی صرف نظر رکھنا چاہے کہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، تو یہ آدمی بھی مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ ہماری بات سمجھے؟ اگر کوئی شخص لوگوں کی اصلاح کے ارادے سے بھی ان پر نظر رکھے اور چھپ کر یہ دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ یہ سو رہے، اگر اصلاح کے ارادے سے بھی کوئی یہ دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو ایسے آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام نہیں لیں گے، کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم، صحیح حدیث ہے کہ اگر تو نے لوگوں کے گناہ اور عیوب کو چھپ کر دیکھا، یہ چھپ کر دیکھا، تتبع لوگوں کے عیوب کا تتبع، کہ اگر تو چھپ کر بھی دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو نے ان کے درمیان فساد پیدا کرے گا۔ تو حدیث سے کہہ رہی ہے کہ یہ مصلح نہیں ہے بلکہ مفسد ہے۔ مصلح کون ہے؟ مصلح تو وہ ہے جو گناہ کرنے والے کے پاس چل کر جائے اور اس سے اتنی محبت اور اتنا قرب اس سے پیدا کر لے، بار بار ملاقات کر کے، کہ پھر اس کو منکر کے ماحول سے نکال جائے۔ یہ ہے اصلاح کا مسنون طریقہ، یہ
ہے اصلاح کا مسنون طریقہ، اور یہی ہمارے گشت کا موضوع ہے۔